رہنما تحریک انصاف مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کے بیرسٹر صاحب تھینک یو. بتائیے گا کنفیوژن نہیں ہم اسے کہیں کیونکہ علی امین صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا، واقعی لگتا ہے بڑا سنجیدہ ہیں وہ، اور اس سے پہلے بھی کافی لوگ بات کر چکے ہیں کہ ہم 3-4 لوگ اکٹھے کر لیں تو پھر ہم سارا نظام بدل دیں گے. پھر شیخ وقاص کہتے ہیں ابھی یہ فائنل کال نہیں ہے، ابھی کچھ وقت لگے گا. سو ابھی بس وقت ہی لگے گا، ابھی فائنل کال نہیں ہے، یا کوئی واقعی بڑا احتجاج بس ریڈی ہے آپ کا؟ میرے خیال میں تو ایسی کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے. پارٹی کا موقف بہت واضح ہے کہ ہم اس موجودہ جیلی غیر آئینی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام اقدامات یہ نہ صرف عوام دشمن بلکہ ملک دشمن اقدامات ہیں، اور ان کے خلاف احتجاج کرنا ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہ حق استعمال کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے ملک گیر مظاہرے بھی کیے، احتجاج بھی کیا، اور اسلام آباد میں بھی مظاہرے کیے، لاہور میں بھی کیے، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا، اور ہمارے کارکنان کے خلاف جس طرح کا کریک ڈاؤن اس جیلی حکومت کے تحت پولیس اور دیگر ادارے کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس لیے ہمارا تو احتجاج جاری ہے. رہ گئی بات گنڈاپور صاحب کی بیان کی، تو گنڈاپور صاحب نے جو بیان دیا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کر بیان دیا ہے. بالکل احتجاج ہے اور احتجاج رہے گا، البتہ کب اور کہاں کس شکل میں کس نوعیت کا احتجاج ہوگا یہ یقیناً پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے فیصلے کے مطابق ہوگا. بیرسٹر صاحب یہی ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب اگر آپ لوگ کلیئر ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے بتا دیں کہ فیصلہ کیا ہے. اب کس دن احتجاج ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ تو شیئر کیجیے. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی بات کہ یہ طریقہ کار کب ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا، کتنے عرصے تک ہوگا، اس کا طریقہ کار اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، یہ تمام فیصلے خیبر پختونخوا حکومت نے نہیں کرنے، یہ پارٹی کی تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے کرنے. اور ابھی تک یقیناً اس پر کام بھی ہو رہا ہے، مرکزی سطح پہ بھی مشاورتیں ہو رہی ہیں. جیسے ہی کوئی نیکسٹ سٹیپ اور نئے مرحلے کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل سامنے آتا ہے تو خیبر پختونخوا کی پارٹی تنظیم اور وزیر اعلیٰ صاحب علی امین گنڈاپور صاحب اور دیگر جو ہمارے لیڈر ہیں وہ اس کے مطابق اسٹریٹجی اپنی کریں گے، بنائیں گے اور اس کے مطابق ایکٹ کریں گے. فی الحال اس وقت تک صرف اتنا ہی فیصلہ ہوا ہے کہ ثوابی کے مقام پہ 8، 9، 10 نومبر کو 3 روزہ ایک اجتماع ہوگا جو پارٹی ہی اس کو آرگنائز کرے گی. میزبان خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی تنظیم ہوگی اور اس میں تمام پاکستان سے ورکرز کو اور رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی اور وہ آئیں گے اور 3 دن وہاں پر ایک اجتماع ہوگا. بیرسٹر صاحب اب تاثر یہ بن رہا ہے کہ تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان وغیرہ جو ہیں سارے مل کے یہ کنفیوز ہیں اور حکومت اپنی مرضی کے قانون بناتی چلی جا رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. تو کیا اپوزیشن کا یونائٹڈ نہ ہونا حکومت کے لیے یہ لائف لائن نہیں ثابت ہو رہا؟ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ حکومت کی کوئی سیاسی حکمت عملی کوئی اتنی بہترین ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر رہے ہیں یا اپنی مرضی کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت دھوس دھڑلے، غیر قانونی ہتھ کنڈے، لاقانونیت اور جبر اور تشدد استعمال کر کے قانون سازی کر رہی ہے. نہ ہی اس میں اپوزیشن کی کمزوریاں ہیں. یقیناً اپوزیشن کی مختلف پارٹیوں کے اپنے اپنے اہداف ہیں، مختلف نقطۂ نظر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات اختلاف بھی ہوتا ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب شروع میں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہی پیج پہ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے آئینی ترمیم کو with certain considerations کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ترامیم ان کی مرضی کے مطابق ہو گئی اور اس کو میلو ڈاؤن کیا گیا تو انہوں نے اس کے بعد ووٹ دیا ان کو. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت صرف بائی ڈیفالٹ چل رہی ہے، اپنی قابلیت یا اہلیت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بائی ڈیفالٹ چل رہی ہے. جو حالات ہیں اس میں بس وہ قابض ہیں اور ان کا قبضہ جاری ہے. جس دن بھی پلٹا کھا گئے حالات تو انشاءاللہ یہ جیل میں ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں اقتدار میں ہوگی اور ہم ان کا احتساب کریں گے. چلیے یہ تو آپ نے امید ظاہر کرتی ہے کہ آپ اقتدار میں ہوں گے اور دوسروں کا احتساب کر رہے ہوں گے. یہ بتا دیجئے ذرا ہٹ کے کہ اس سے پہلے آپ کیا پی آئی اے بھی خرید لیں گے؟
उनके इंटरेस्ट जाहिर किया था पख्तूनख्वा ने? देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से तो सिर्फ जो PIA की प्राइवेटाइजेशन की हवाले से जो बोली थी उसमें हमने दिलचस्पी का इजहार किया है, और हम ये समझते हैं कि अगर हमारी कीमत जो हर रेट हम ऑफ़र कर रहे हैं उस पर हमें PIA मिलती है तो हम ज़रूर लेंगे। उसकी वजह यह है कि ये एक पाकिस्तान की एक प्राइड का इदारा था, एयरलाइन थी, और हम नहीं चाहते कि कोई ये जो इदारा है जिसके साथ पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा मुंसलिक है, वो किसी गैर मुल्की इदारे की तरफ जाए और इसकी मलकियत में गैर पाकिस्तानियों का हाथ हो। तो ये हमारी ख्वाहिश है और हमने इसीलिए उसके लिए बेट की है, उसके लिए ऑफर की है। अपनी निजी एयरलाइन बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अलबत्ता ये मालूमात पंजाब हुकूमत की तरफ से मीडिया में आई हैं कि वो लोग अपनी पंजाब एयरलाइन के नाम से कोई अपनी एयरलाइन बनाना चाह रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि PIA जो पाकिस्तान की एक फ्लैगशिप इदारा था, हमेशा से या मुस्लिम लीग नून और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें ही इस मुल्क में रही हैं, उन्होंने इस एयरलाइन को तबाह किया है। लेकिन हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बिल्कुल ऑनेस्टली समझते हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि PIA को पाकिस्तानियों ही के हाथ में होना चाहिए, और इसीलिए हमने वेट किया, और इंशाल्लाह अगर क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक मामला चलता है तो हमारी वेट एक्सेप्ट होगी और इंशाल्लाह PIA को हम खरीद। थैंक यू वेरी मच।